الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی ایک ایک ساعت بڑی قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کچھ تاریخی واقعات اور عظیم شخصیات جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور کچھ عظیم شخصیات کی ولادت ہوئی۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب علیہ السلام کی زوجہ، وہ 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس ماہ مبارک کے اندر حق اور باطل کا پہلا معرکہ، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے حق کو سرخروئی عطا فرمائی اور باطل کو سرنگوں کیا، وہ پہلا معرکہ اس ماہ مبارک کے اندر پیش آیا۔ روزے کی حالت کے اندر صحابہ اکرام میدان جنگ کے اندر اترے، اور میدان جنگ کے اندر اتر کر بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی محبوب کبریا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ نے بھی اپنے رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور لجاجت کے ساتھ ایک دعا کی، اے اللہ، جن کو میں لے کر میدان میں اترا ہوں، اگر یہ باقی نہ رہے تو پھر دنیا کے اندر تیرے نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ محبوب علیہ السلام کو صحابہ پر اعتماد تھا، اور صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ محبوب علیہ السلام کے زوجہ کا انتقال ہوا، اصحاب بدر، غزوہ بدر پیش آیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو محبوب علیہ السلام کے چچا زاد اور آپ علیہ السلام کے مخلص صحابی اور شیر خدا کا لقب پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس ماہ مبارک کی 20 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، غزوہ بدر کا پیش آنا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا، جام شہادت نوش فرمانا، یہ بڑے واقعات ہیں
جو اس ماہ مبارک کے اندر پیش آئے۔ بدر کے دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو پرچم بنایا، جب جنگ شروع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرچم بنایا، جس پرچم کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے بنایا۔ یعنی اس دن جو پرچم بنا، وہ جو علم بنا، جسے علم اور جھنڈا کہا جاتا ہے، وہ جھنڈا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے بنایا گیا، پرچم نبوی۔ اور اسی طرح وہ پرچم جس شخصیت کے ہاتھ میں دیا گیا، جسے بدر کے دن علم بردار کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، کہ دوپٹہ ماں کا اور بیٹا علی کرم اللہ جیسا بہادر جو ہے اس کو اٹھاتا ہے، اور اس ایسا اٹھایا جب قریش اور مسلمانان، یعنی ایک طرف حق کے چاہنے والے اور ایک طرف باطل کے چاہنے والے بالکل آمنے سامنے ہوئے، اور کفار کی طرف سے بھی کچھ لوگ نکل کر سامنے آئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ سب سے نکل کر سامنے آئے، تو قریشی کہنے لگے کہ ہم جو ہے انصار سے نہیں لڑیں گے، ہم اپنے قبیلے کے علاوہ والے سے نہیں لڑیں گے، قریشی کا مقابلہ قریشی سے ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کا اس وقت انتخاب کیا بدر کے میدان کے اندر، وہ علی کرم اللہ وجہہ کی ذات تھی۔ نکل کر کچھ اشعار پڑھے، جن اشعار کا مطلب یہ، اور ان اشعار میں یہ کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کہ وہ شیر جو شیروں کا سردار ہوتا ہے، میرا نام حیدر کرار ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدح کے اندر کفار کے مقابلے میں اشعار کہے۔ تو بدر کے میدان کے اندر دوپٹہ ماں کا تھا، اور بیٹا اس دوپٹے کا جو علم بنا تھا، اس علم کو اٹھانے والا علم بردار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس دوپٹے کو گرنے نہیں دیا۔ اس علم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے جو بنا تھا گرنے نہیں دیا، اور اللہ رب العزت نے کفار کو سرنگو کیا، اور ان کے بڑے بڑے سردار، بڑا جو فرعون جس کو کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، وہ بھی اس مارکے کے اندر بالکل وہ بھی اس مارکے کے اندر جو ہے اس دنیا سے دور ہوا، اس دنیا سے دفع ہوا، اور اس دنیا سے جہنم کی طرف سفر کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے کنویں کے اندر ان سب مرداروں کو ڈال دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈال کر اس دن جو ہے حق جو ہے وہ بلند ہوا، اور باطل جو ہے پہلے ہی مارکے کے اندر سرنگوں ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے وہ زوجہ ہے، وہ اہل بیت زوجہ ہے کہ جنہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ الفت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور ازواج میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب زوجہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی زیادہ ان سے الفت تھی، اتنی زیادہ الفت تھی کہ پیار سے ان کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ خود اپنے فضائل کے اندر نقل کرتی ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے دوسری ازواج پر چند فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں ایک فضیلت تو یہ کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ ہوں کہ جسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالت میں لیا کہ میرا پہلے جو ہے وہ کسی سے عقد نہیں ہو چکا تھا، کہ میں کنواری تھی، بن بیاہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد کے اندر آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کی شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد رخصتی میں ذرا تاخیر ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طاعون کی، یا جب مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو مدینہ کے اندر آ کر بخار مدینہ کا چڑھنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے، دیگر صحابہ بھی بیمار ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنی شدید بیمار ہوئی کہ سر کے بال جھڑ گئے۔
جب تندرستی ہوئی، صحت یابی ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے جن کی تصویر آپ کو دکھائی ہے، اللہ رب العزت نے عرش پر جن کا انتخاب کیا ہے، وہ میرے گھر کے اندر موجود ہے، آپ رخصتی کر کر اپنے گھر کے اندر لے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہے، کیونکہ مہر جو ہے وہ ہر عورت کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی بندوبست ہوتا ہے فوراً لے آتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500 اوقیہ چاندی جو ہے وہ لے کر آئے اور فرمایا یہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس پیسوں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے رخصتی کی، ان کو مہر ادا کیا۔ یہ زوجہ رسول محبوب علیہ السلام کے عقد میں ہے۔ فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ فرماتی ایک مرتبہ میں حجرے کے اندر تھی، محبوب علیہ السلام پردے سے اس طرف جو ہے حجرے کے باہر جو ہے کسی گھڑ سوار سے جو ہے بڑے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ میں دیکھنے لگی تو آپ علیہ السلام جب اندر تشریف لائے، پوچھا پتہ کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ کی طرف سے میرے پاس بھیجے گئے تھے۔ فرماتی ہے تو میں پہلی عورت ہوں جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور فرماتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ فضیلت عطا کی کہ محبوب علیہ السلام نے جب اس دنیا سے رخصت ہونا تھا تو رخصتی سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو خوراک استعمال کی، جو چیز محبوب علیہ السلام کے بطن کے اندر گئی، وہ یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام نے میرے منہ کا چبایا ہوا مسواک جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا، محبوب علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا۔ فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے مجھے یہ فضیلت بھی عطا کی کہ رب تعالیٰ کے یہ لاڈلا جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، اس دن باری بھی میری تھی، محبوب علیہ السلام میرے پاس موجود تھے، میرے حلق اور گردن کے درمیان آپ کا سر تھا، اور آپ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی، اللہ رب العزت کی طرف پرواز کر گئی۔ اور فرمایا یہ فضیلت بھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ تا قیامت محبوب علیہ السلام جس جگہ پر موجود ہیں، جو آپ علیہ السلام کے آرام کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، وہ میرا حجرہ مبارک تھا۔ اور آج بھی محبوب علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر قیام، اور آپ علیہ السلام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور زندہ اور حیات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جس جگہ موجود ہیں، آپ علیہ السلام کے جسم سے لگنے والی وہ مٹی جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ اور بالا، بلکہ عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبوب علیہ السلام کی بہت محبوب زوجہ تھی، اور ان پر منافقین نے الزام لگایا۔ اللہ رب العزت نے اس منافقین کے الزام کو صاف کیا اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ عورت جو ہے وہ پاکیزہ مرد کے لیے ہے، ناپاک عورت جو ہے وہ آپ کے بستر پر آ ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس الزام کو بالکل صاف فرما دیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، کہ یہ ایک بہتان تھا، یہ منافقین کی طرف سے ایک افترا تھا، منافقین کی طرف سے ایک جھوٹ تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے سچے انسان اور مسلمان کے لیے جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی جو ہے کلام پاک کے اندر بیان فرما دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا درجہ جو ہے وہ خلیفہ رابع بنتا ہے، کہ سب سے اول خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہی ان اصحاب کے اندر فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ بعض رسول اب فضیلت والے ہیں بعض سے، اسی طرح بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت ہے۔ سب سے افضل صحابی رسول جو ہیں جن کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد عثمان غنی، اور اس کے بعد خلیفہ رابع، خلیفہ عادل، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے یار اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میری اور آپ کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، لیکن آپ نبی نہیں، میرے بھائی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، اور انہوں نے بچپن ہی میں سب سے پہلے بچوں کے اندر جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ بنے، ایک یہودیت کا جو بالکل گمراہ ہوا، جنہوں نے مریم پر الزام لگایا، تہمت لگائی اور ان کو زانی کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کے در پہ ہوئے، اور ان کا نظریہ یہ کہ ہم نے قتل بھی کر دیا۔ دوسری طرف عیسائی ہیں جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ثالث ثلاثہ، اللہ کی ایک جماعت ہے جو تین ہے، ایک پوری کمیٹی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہ تین ہے، ان تین میں سے تیسرا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں فرقے جو ہیں، دونوں گروہ جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ لاڈلا نبی تھا، اور اس نے بچپن میں ہی یہ کہا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں عابد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت نے کتاب، مجھے اللہ رب العزت نے حکمت، اور مجھے اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا، اور جہاں میں ہوں میرے نفس کے ساتھ اللہ رب العزت نے برکت کو رکھا ہے۔ تو یہودیت کا نظریہ، عیسائیت کا نظریہ دونوں باطل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی آپ کی مثال میری امت کے اندر ایسے ہی ہے، وہ لوگ کہ جو اتنے منافقت کے اندر، اتنے بغض علی کے اندر بڑھے کہ انہوں نے سبّد اللہ وجہہ کہنا شروع کر دیا، یہ گروہ بھی باطل پر ہے، یہ گروہ بھی جو ہے وہ گمراہی پر ہے۔ وہ گروہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھایا کہ خدا کے درجے تک پہنچا دیا، یہ گروہ بھی باطل پر ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے یار ہیں، شیر خدا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ہیں۔ حتیٰ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت جس شخصیت کا انتخاب کیا کہ وہ شخصیت جو ہے میرے بستر پر آئے اور میرے بستر پر آرام کرے، اور میرے پاس جو موجود امانتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کا انتخاب کیا کہ یہ بندہ میری امانتوں کو پورے طریقے پر جو ہے پہنچا سکتا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جو بہادر بھی تھے، امین بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، اور اسی بہادری اور امانت داری کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امانتیں ان کے سپرد کی، اور ان کو کہا صبح کو یہ امانتیں دے کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر لینا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان کو جو ہے ان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے ایک وار کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ بنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلافت پر تشریف لائے، وہ جو فتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر منافقین نے پھیلا دیے تھے، ابھی اس جو ہے فتنوں کی آگ اور بڑھنی شروع ہو گئی اور مزید بڑھی، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کو تھوڑا سا بھی سکون نہیں ملا۔ کبھی تو جنگ جمل ہوئی، کبھی جو ہے وہ جنگ نہروان ہوئی، کبھی جو ہے وہ جنگ صفین ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے جنگ صفین کے اندر مسلمانوں میں اتحاد کی نوبت آئی، ان میں ایک ثالث عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے، یہاں تک کہ یہ فتنہ، یہ منافقین کی لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ دبنی شروع ہوئی۔
پھر ایک گروہ جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے جسے خارجی کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ثالثی کون کر سکتا ہے، صرف اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فیصلہ نازل ہوگا، اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی منبر پر تشریف لاتے، یہ کونوں میں سے بیٹھ کر نعرے لگاتے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا ہے، اور یہ کہتے تھے کہ اس وقت جو برے حالات بنے ہیں ان سب کا جو منبع ہے اور ان سب حالات اور فسادات کا جو موجب ہے یہ ان صحابہ اکرام اور مقدس شخصیات کو کہتے تھے۔ یہ خارجی تھے، یہ مسلمانوں سے نکلے ہوئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پلان بنایا کہ تینوں کو فجر کی نماز کے اندر ہم قتل کر دیں گے، یعنی شہید کر دیں گے۔ ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے ایک خنجر تیار کیا جسے کافی دنوں تک جو ہے اس نے زہر کے اندر بھگو کر رکھا۔ حضرت جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ الانبیاء کی تلاوت کر رہے تھے، اس حالت میں اس منحوس نے، ملعون نے، مردود نے جو ہے وہ خنجر کا وار کیا، جس سے آپ کے بدن پر لگا اور خون نکلنے لگا۔ جب آپ کو لے کر پیچھے آئے اور وہ بھی پکڑا گیا، عبد الرحمن ابن ملجم جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، گھبرایا ہوا تھا، چہرے پر زردی تھی، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ افسردگی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کو پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اور اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، حسن و حسین کو، اور یہ کہا کہ اگر میں اس زخم کے اندر دنیا سے چلا جاؤں، اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، تو تم بدلہ لیتے وقت اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اس نے مجھ پر ایک وار کیا، آپ بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، یہ نہ ہو کہ تم اس کے ہاتھ کاٹو، اس کے پاؤں کاٹو، غصے کے اندر باپ کے قاتل سے انتقام کے لیے زیادہ بدلہ لے لو، کیونکہ یہ اسلام کے اندر، محبوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر، میرے محبوب کی تعلیمات کے اندر یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ ایک بار کر کے اس سے بدلہ لینا، ہاں اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا۔ اسی خنجر کے وار کے زخم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ قدیم لوگوں میں سب سے مردود اور منحوس شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور اب جو ہے ان کے بعد جو منحوس شخص گزرا وہ تھا جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد، محبوب علیہ السلام کے چچا زاد، حسن و حسین کے جو ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس دنیا سے رخصت کیا، اور اس نے جو ہے ان کے اوپر وار کیا اور ان کو قتل کیا اور ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ سب سے منحوس شخص یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور جب تک وہ حیات رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر شادیاں کی، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 27 کے قریب اولاد ہوئی۔ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے اولاد، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، حسن، حسین، حضرت محسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اس کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھی۔ اس کے علاوہ جن عورتوں سے شادی کی جو اولاد ہوئی تقریباً 27 ہے، ان کے نام آپ دیکھیں تو ناموں سے پتہ چلتا ہے، کسی کا نام ابو بکر بن علی ہے، عمر بن علی ہے، عثمان بن علی ہے، کہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہادر شخصیت جو ہے کفار کے خلاف تو سخت تھا، لیکن آپس کے اندر محبت رحماء بینہم تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس سچے عاشق اور اس سچے انسان اور آپ علیہ السلام کے سچے صحابہ اور وہ ہیروز جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کر اپنی زندگی کے اندر اسلام کی محبت، اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔